Assalamu alaikum students, how are you? Here is Usama Tahir and you're watching Learn English with Usama Tahir. Students, ہم پیراڈائز لاسٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں جو کہ جان ملٹن نے لکھی ہے، اور آج ہم اس کی 440 لائن سے 460 لائنز تک کو ایکسپلین کریں گے. بیک گراؤنڈ یہی چل رہا ہے کہ اس میں خداؤں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو جھوٹے خدا پوجے گئے ہیں پوری دنیا میں، اور یہ وہی باغی فرشتے ہیں جن کے مختلف انسانیت نے نام رکھے اور ان کو پوجا، اور ان باغی فرشتوں نے ان سے غلط ملط قسم کی رسومات کروائیں، ادا کروائیں، اور غلط قسم کے کام کروائے، جن میں زنا، جن میں گانے گانا، جن میں قتل و غارت اور اس طرح کی مختلف چیزیں شامل ہیں جو کہ ہم پڑھتے آئے ہیں. اب نیکسٹ لائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے. اب اس میں ایک مزید آگے خدا کے ہی بارے میں بات کی جا رہی ہے، ایک جھوٹے خدا کے بارے میں، تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سیڈونین بیسیکلی علاقے کا نام ہے. لبنان، شام وغیرہ کے رہنے والوں کو فونیشین بھی بولا جاتا ہے نا. یہ بریکٹ میں نے ان کے ساتھ ساتھ میننگ بھی ایڈ کر دیے ہیں. ورجنز، اب یہ بتا رہا ہے کہ ایک خدا ہے، اس کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے، اور اس کے بارے اب آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پہلے پچھلی پریویس لائنز پلے لسٹ میں سے پڑھ کے پھر یہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو ریلیٹ ہو جائے گا. سیڈونین فنیشین ورجنز پیڈ دیئر واؤز اینڈ سانگز. ٹھیک ہے، یہ خدا ہے جس کو کہ یہاں کے رہنے والی ورجنز، غیر شادی شدہ عورتیں جو ہے گا کر ٹریبیوٹ دیتی تھی. ٹھیک ہے، اور ان سیون اسرائیل's promised land، اسرائیل کے علاقے میں also not unsung where stood her temple on the offensive mountain. اب وہاں پر وہ بول رہا ہے کہ سیون کی سرزمین پر اس کا جو ہے ٹیمپل، اس کا مندر بھی موجود ہے اس خدا کا. on the offensive mountain، offensive mountain وہی ہے جس کا ہم نے 416 لائن پہ اگر آپ جائیں گے تو اس ماؤنٹین کا ماؤنٹین آف اولیو، جس کے اوپر کیموس کا بھی تعمیر ہوا اور باقی بھی تمام جھوٹے خداؤں کا تعمیر ہوتا رہا، بنتا رہا. ٹیمپل جہاں پہ پہلے خدا کا گھر تھا، وہ اس کی جگہ اب یہاں پہ جھوٹے خداؤں کا جو ہے گھر تعمیر ہوتا رہا. اب آگے بتا رہا ہے بلٹ بائی دیٹ luxurious king. luxurious king کا مراد ہے زیادہ شادیوں والا بادشاہ. whose heart though large beguiled by fair idolatresses fell. وہ بہت زیادہ یہ جو بادشاہ تھا سمجھدار اور بڑے دل و دماغ کا مانا جاتا تھا، اسی لیے یہاں پر بولا جا رہا ہے whose heart though large، جس کا دل اور دماغ بہت بڑا تھا. beguiled، لیکن ورغلا دیا اسے اس کی جھوٹی idolatresses نے، اس کی بیویوں نے. بیسیکلی یہ بادشاہ بہت زیادہ عورتیں رکھنے کی وجہ سے نٹوریس اور بدنام سمجھا جاتا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بیویاں تھی وہ کافر تھی اور انہوں نے اسے اس غلط کام کی طرف لگایا تھا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ luxurious king کا کیا معنی ہے. luxurious king that is Solomon، جو کہ آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اس بادشاہ کے بارے میں اور بہت زیادہ ویکیپیڈیا پہ انفارمیشن اویلیبل ہے. who had several hundred wives، exor being Latin for wife. ٹھیک ہے، یہ exor کا معنی ہے Latin for wife. Milton tends to link adultery with idolatry. وہ بت پرستی کو جو ہے ایک زنا کے ساتھ، ایک اس یعنی کہ سیکشول انٹرکورس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ جیسے ہی غلط کاموں میں پڑا، زیادہ بیویوں میں پڑا اور 100 سے اوپر اس نے بیویاں رکھی، اس گناہ میں جب پڑا تو وہ دوسرے گناہ میں بھی پڑ گیا. یعنی کہ ملٹن اس کو جس طرح بائبل ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ اگر زنا کے کام میں پڑتے ہیں تو آپ خدا کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، آپ پلید ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کیا گیا. آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، یہ لائنز کچھ ٹرکی ہیں، آج مجھے کچھ ٹائم بھی زیادہ لگے گا، یہ 5 منٹس میں ایکسپلین ہونے والی لائنز نہیں ہیں، اور میں اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہو کے ہی کرواتا ہوں، میں گلے سے نہیں اتار سکتا، اس لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہی پڑے گا آپ کو. اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے اس کو ریلیٹ کر کے دوبارہ سے ان لائنز کو ایکسپلین کرتا ہوں. سیڈونین فونیشین کے لوگوں نے اسے ٹریبیوٹ دیا، جو ہے کنواری لڑکیوں نے گیت گا کر، اور ان سیون میں جو ہے also not unsung، وہاں پہ بھی اس کو گایا گیا جہاں پر اس کا ٹیمپل ابھی بھی کھڑا ہے، اس کا ٹیمپل کھڑا ہے on the offensive mountain، mountain of olive پہ، جسے بنایا اس بادشاہ نے جس کی بہت سی بیویاں تھی، اور اس کی بیویوں کے بہکاوے میں آ کے اس نے یہ قدم اٹھایا to idol fowls، اور اس نے یہ غلط کام کیا. ٹھیک ہے، تھیموس came next behind، اگلی بات تھیموس کی ہو رہی ہے.
اب یہ جو پیچھے جس خدا کی بات ہو رہی ہے، میرا نام مائنڈ سے اسکپ ہو گیا، پچھلی لائنز میں اس خدا کے بارے میں ہی یہ لائنز مزید کنٹینیوٹی میں آئی ہیں، تو آپ وہ پچھلی ویڈیو کا میں لنک نیچے ڈراپ کر دوں گا اور آپ وہ دیکھ کے یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ تھیموس، نیکسٹ تھیموس کی بات ہو رہی ہے، کیم نیکسٹ بیہائنڈ، اگلا ذکر اس کا ہے۔ whose anvil wound in Lebanon allured the Syrian damsels to lament his fate in amorous deities all a summer day۔ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے تھیموس کی۔ تھیموس بیسیکلی ایک قصہ یہ مشہور ہے کہ یہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا اور اس کو ایک سور کے کاٹنے یا اس کے زخمی کرنے کی وجہ سے یہ مر گیا تھا تو یہ لوگ اس کا ہر سال غم مناتے ہیں۔ جب وہ مارا گیا اس تاریخ کو یہ کنسیڈر کر کے اس تاریخ پہ غم مناتے ہیں۔ تھیموس کیم نیکسٹ بیہائنڈ، اگلا ذکر اس کا ہے۔ whose annual wound، اور یہ ان کا یہ ماننا ہے، ان کی جہالت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر سال اس کا غم جو ہے annual wound، سالانہ زخم جو ہے وہ غم تازہ ہوتا ہے اور یہ اس کو مناتے ہیں۔ اور ڈیمسل سے مراد یہی ہے کنواری عورتیں، unmarried young women to lament his fate، اور اس کی جو ہے اس بدقسمتی کا رونا روتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اس کو یہ خدا تسلیم کرتے ہیں۔ in amorous deities all a summer day، پورا دن یہ روتے رہتے ہیں۔ while smooth Adonis from his native rock۔ اب ایڈونس کا میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ ایڈونس کیا ہے۔ ایڈونس جو ہے the Lebanese river ایڈونس ہے، red with mud in summer۔ بنیادی طور پر تو وہ سمر میں مڈ کی وجہ سے، گارے کی وجہ سے، مٹی وغیرہ کی وجہ سے ریڈ ہوتا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، قدرتی عمل ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے عقیدے میں اس قدر اندھے ہیں، اکارڈنگ ٹو جان ملٹن، ناٹ اکارڈنگ ٹو می، میں یہ جتنی بھی لائنز ہیں ان کا ذمہ میں خود نہیں لیتا، یہ جان ملٹن کی ہی باتوں کو میں ریفریز کرتا ہوں مختلف سورسز سے، مختلف ریسرچز کرنے کے بعد۔ اور وہ یہی کہتا ہے جان ملٹن کہ ہوتا تو ایڈونس میں یہ ہے، یہ ریور کا نام ہے، یہ دریا کا نام ہے، کہ وہاں پر گارا وغیرہ آنے کی وجہ سے اس موسم میں اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو واؤنڈ ہے ان کے جو تھیمس کا وہ وہاں پر رنگ آ گیا ہے، اور یہ واقعی انہیں غم منانا چاہیے، اور یہ نیچرل پروسیس کو اس جہالت کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اس غم کی وجہ سے، دیکھو سمندر بھی اس غم کی وجہ سے جو ہے وہ لال رنگ کا، سرخ رنگ کا ہو گیا ہے، اس میں بھی خون آ گیا ہے، ان کا یہ ایک عقیدہ ہے۔ یہ 450 لائنز تک پہلے خدا کے بارے میں بتا دیے کہ اس کو بھی ٹریبیوٹس یہ دیتے ہیں اور گانے گاتے ہیں، اور اسی کے بارے میں بات نیچے چل رہی ہے کہ اس طرح سے یہ ایک فینومینا ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ رین پرپل ٹو دا سی، یعنی کہ پرپل ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے، سپوزڈ ود بلڈ آف تھیمس، کے یہ مانا جاتا ہے، وہی میری والی لائنز مزید ایکسپلین ہو رہی ہیں، یہ تصور کیا جاتا ہے ود بلڈ آف تھیمس ایئرلی باؤنڈڈ، یہ ہر سال جو ہے اسی وجہ سے جو ہے سمندر بھی باؤنڈ ہو گیا، وہ بھی زخمی ہو گیا، اس میں کا رنگ بھی لال اسی وجہ سے ہو گیا۔ دا لو ٹیل انفیکٹڈ سیونز ڈاٹر، اور آگے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیون ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیون سے مراد ہے اسرائیل کی عورتیں۔ رین پرپل ٹو دا سی سپوزڈ ود بلڈ آف تھیمس ایئرلی باؤنڈیڈ، ہر سال یہ باؤنڈ ہوتا ہے۔ دا لو ٹیل انفیکٹڈ، یہ جو سارا واقعہ ہے اس سے انفیکٹ ہوتی ہیں اسرائیل کی عورتیں۔ ود لائک ہیٹ ہوز وانٹن پیشن ان دا سیکریڈ پورچ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خون سے جو ہے بہت زیادہ انفیکٹ ہوتے ہیں، بہت سے فرق پڑتا ہے، یہ جو بلڈ یعنی کہ جو مڈ سے کلر چینج ہو رہا ہے اس سے۔ مختلف عقیدے ہیں، ان میں یہ سب باتیں چل رہی ہیں۔ whose wanton passions in the sacred porch Ezekiel saw، اور یہ غلط ملت جو ہے رسومات کرتے ہیں جسے ایزیکیل دیکھتا ہے۔ ایزیکیل ایک پیغمبر کا نام ہے جسے اسلام میں بھی مانا جاتا ہے، کرسچینٹی میں بھی، اور اس کا ذکر آ رہا ہے when by the vision led، اور جب وہ دیکھتا ہے his eyes surveyed the dark idolatries، اور وہ ان کی یہ بت پرستیوں کو دیکھتا ہے of alienated جدا ان لوگوں کے۔ اچھا، اس کا بیچ میں یہاں پہ ذکر کرنے سے مراد ہے کہ اگر آپ اس کا بالکل ان ڈیپتھ میں بائبل کے میں جا کے اسٹڈی کریں گے تو یہ پھر انہی کے یہ پیغمبر جو ہیں اس بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں ہے، کیونکہ پیغمبر کا کام یہی سب چیزوں کو کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ریفرنس میں آ رہا ہے، بائبل میں آ رہا ہے یا وہ کسی اور کتاب میں آ رہا ہے، قرآن میں آ رہا ہے، ان کا مقصد ان بتوں کو توڑنا ہی ہے۔ تو وہ یہی لائنز کا یہاں پہ میننگ نکلتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور انہیں یہ بالکل اچھا نہیں لگا، اور خدا کے حکم سے وہ یہ ان چیزوں کو ختم کریں گے۔
نیکسٹ came one who mourned in earnest. اگلا ذکر آتا ہے جس کو بہت زیادہ ماتم کیا گیا ارنیسٹ. when the captive ark maimed his brute image, head and heads of lopped off on his own temple. جب اس بت کا سر کٹا اس کے اپنے ہی ٹیمپل میں on the gransil edge پڑا ہوا تھا. اب آگے اس کا ذکر ہم کریں گے کہ یہ کون سا خدا ہے اور اس کا کیوں اتنا غم کیا جاتا ہے. بات ساری وہی ہے کہ جان ملٹن ان خداؤں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ بتانے کی بنیادی طور پر کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ ان خداؤں نے کس طرح سے انسانیت کا بیڑا غرق کیا ہے اور کس طرح سے یہ انسانیت کو غلط کاموں پر اکساتے رہے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور کیجیے گا. اینڈ کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. تھینک یو. اللہ حافظ.